کپتان کی گرما گرم خبروں کے ساتھ طارق جمال حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں جناب رحمان بھٹا صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں اور آج کپتان کی سرگرمیوں پر انہوں نے کافی گہری نظر رکھی۔ وہ کپتان جو کبھی عدالتوں میں پیش کم ہوتے تھے، آج ان کی پیشی پہ پیشی رہی اور اسلام آباد میں انہوں نے بہت ہی مصروف دن گزارا۔ اس سب پر ہم بات کریں گے رحمان بھٹا صاحب سے باری باری۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، 7 کیسز کا سامنا کیا، مگر آج گرفتاری سے بچ گئے۔ انہیں رات کو خود خطرہ تھا کہ وہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ان کو 2 اگست تک مہلت دے دی گئی ہے اور 2 اگست کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ آج کپتان کی مصروفیات پہ جاننے کے لیے ہم نے بھٹا صاحب سے کافی معلومات لینی ہے۔ جی بھٹا صاحب، آج کپتان کی جو پیشی پہ پیشی رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی طارق جمال صاحب، آج جو پیچھے چلتا رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، لیکن آج انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ انہوں نے بھی ریکارڈ قائم کر دیا، ان کے جو وکلا تھے انہوں نے تو پہلے ہی ریکارڈ کافی قائم کیے ہوئے ہیں۔ جن عدالتوں میں عمران خان پیش نہیں ہو سکے، ان عدالتوں میں ٹرائل کورٹ میں آج ان کے بڑے وکیل جو ہے وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم آج کی پورے دن کی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پورا دن عمران خان اور ان کے وکلا کی بہت بڑی ٹیم، جس طرح وہ کرکٹ کی 11 پلیئروں کی ٹیم لے کے میدان میں اترتے تھے، آج وکلا کی بھی جو ہے 10 سے سینئر وکلا کی 10 سے 12 جو وکیل تھے وہ ان کے ہمراہ تھے۔ تو اس حوالے سے آپ جو الیکشن کمیشن، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب جو ہے کپتان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے جو کیس چل رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے آج انہوں نے وہاں سے شروعات کی اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن پہنچے۔ جی بھٹا صاحب، ان کو 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آپ اس پہ کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی تو بات اور خبر یہی ہے کہ ان کے جو قریبی دوست اور جو ان کے ترجمان تھے پی ٹی آئی کے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ناظرین، فواد چودھری صاحب وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے پیش ہوتے ہی جو الیکشن کمیشن کے ججز ہیں انہوں نے کہا کہ جناب چودھری صاحب آپ اپنا جو ہے تحریری معافی نامہ لائیں۔ انہوں نے باقاعدہ معافی مانگ لی الیکشن کمیشن سے، اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے طارق جمال صاحب کہ پہلے جو ہے جو توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو وکیل تھے وہ فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری تھے۔ آج انہوں نے فیصل چودھری کو فارغ کر کے نیا وکیل اور نیا وکالت نامہ شعیب شاہین صاحب ہیں سینئر وکیل، وہ آج پیش ہوئے۔ آج انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا اور الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ ہمیں جو ہے، میں نے ابھی کیس نہیں دیکھا، مجھے کیس اور ریکارڈ دیکھنے کے لیے ٹائم دیا جائے۔ لیکن یہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے جو پہلے بھی وہ کئی ماہ سے کرتے آ رہے ہیں، وکلا کی تبدیلی کرتے ہیں، پھر نئے وکیل کہتے ہیں کہ مجھے کیس کا پتہ نہیں، مجھے ٹائم چاہیے۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ 2 اگست سے پھر آگے مزید ٹائم جائے گا کیونکہ وہ وکیل صاحب کہیں گے میں نے ابھی تیاری پوری نہیں کی؟ جی طارق جمال صاحب، ان کا کہنا تھا کہ اگست میں چھٹیاں ہمیں ستمبر تک لے جائیں۔ اچھا، ہاں جی، تو وہ وہاں پہ موجود جو ججز ہیں انہوں نے کہا آج ہم نے فرد جرم عائد کرنی ہے جی، تو آپ ہمیں ڈیٹ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بہت ریکویسٹ کی جج صاحب سے، استدعا کی کہ ہمیں جو ہے آپ پلیز ٹائم دیں، ہم نے ریکارڈ کو دیکھنا ہے، ہم نے دیگر معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ پیشی پہ آئیں گے تو سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہم دیکھ کے تیاری کر کے آئیں گے اور ہمیں تیاری کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو یہ تو معاملہ اس وقت کافی سیریس مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب 2 تاریخ کو اگر فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھوس جواب کے ساتھ آئیں گے یا پھر کوئی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے؟ طارق جمال صاحب، سب سے بڑی خبر جو ہے ہم ابھی آپ کو دے دیتے ہیں اور یہی ہوگا جو سب سے بڑی خبر ہے جو ابھی تک جو کپتان عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ ہونا ہے
کیونکہ سابقہ ریکارڈ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ 2 اگست کو اگر فرد جرم کا انہیں 100% یقین ہو گیا تو یہ بھی غیر مشروط معافی کی طرف آئیں گے. ان کا سابقہ ریکارڈ بتا دیتا ہوں. 2015-16 میں اس وقت جو سابق چیف الیکشن کمیشن تھے ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو سابق چیف الیکشن تھے جو سابق چیف الیکشن تھے اس وقت کے وہ جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ سکندر رضا خان، اس وقت بھی توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس چلا. اس وقت جناب کپتان کے جو وکیل تھے وہ تھے بابر اوان صاحب. تو آپ نے جا کے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی. ویسے یہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی غیر مشروط معافی مانگ چکے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا. معافی کا تو ان کا پرانا ریکارڈ ہے. تو آپ یہی سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹے رہیں گے. ہمارے ذرائع سورس یہ بتا رہے ہیں اور یہاں تک کہ وکلا کی جو ٹیم ہے وہ بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کیس میں ہماری جان بہت مشکل سے چھوٹے گی. اور مجھے تو 100% یہی لگ رہا ہے جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 2 تاریخ کو فرد جرم عائد کے وقت یا اس سے پہلے جو ہے وہ معافی نامہ پہنچ جائے گا. لیکن بھٹا صاحب یہ معافی مانگ لینا ٹھیک ہے، معافی مانگنا ملزم کا حق ہے، استحقاق ہے، لیکن معاف کرنا عدالت کا رائٹ ہوتا ہے. عدالت کی معافی کا ایکچوئل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں. جی تو یہ ضروری تو نہیں کہ آگے سے انہیں معافی مل بھی جائے گی، کیونکہ سین کافی بدل چکا ہے اور یہ بار بار معافیاں مانگتے آ رہے ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے معافی مانگنے کا. یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں طارق جمال صاحب کہ یہ دیکھیں کہ کل جب ان کے ناقابلِ جو ضمانت تھے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، آج خان صاحب پیش ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہے سنا ہے کہ خان صاحب کسی عدالت یا الیکشن کمیشن میں پیش ہو. آج دیکھیں اگر فواد چودھری پیش ہوا ہے تو جناب عمر جو چیمہ صاحب ہے وہ اسد عمر صاحب وہ آج پیش نہیں ہوئے. تو یہ دیکھیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے لیکن وہ معاملات سب کے سمجھ میں ہیں، وہ ہو جائیں گے. لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب فرد جرم کے معاملات نظر آئے تو جناب عمران خان صاحب کی طرف سے معافی نامے کا آئے گا. وہ اگلی بات جو ہے وہ ججز جو ہے ان کا کام ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جی کل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ توہین الیکشن کمیشن کیسے ہو سکتی ہے، توہین تو عدالت کی ہوتی ہے. تو ادھر وکلا کے ساتھ پیش بھی ہوتے ہیں اور اس کو فیس بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو بتا تو رہا کہ وہ کہہ رہے تھے کیا توہین عدالت ہوتی ہے. تو بھائی جان 2015 اور 16 میں جو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا تھا کہ جب آپ نے وکیل آپ کے بابر اوان صاحب تھے، آپ نے جا کے غیر مشروط معافی مانگی تھی چیف الیکشن کمیشن جو اس وقت کے جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ تھے سکندر رضا صاحب. اور آج ان کا جو ہے وہ وکیل صاحب کا ٹائم لینا الیکشن کمیشن سے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں کہ یہ توہین تو ان کی ہو یہ کیس تو بنتا ہے، ورنہ وہ وہاں کہہ دیتے کہ آپ کی تو توہین بنتی نہیں ہے. وہ ایکچولی بات یہی ہے نا کہ وہ دیکھیں نا فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے جو نازیبا الفاظ الیکشن کمیشن میں بولتا رہا ہوں، باہر جلسوں میں بولتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کے خلاف، اس پہ معافی مانگ لی ہے. اور جبکہ وہاں پہ موجود جو عمران خان صاحب سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے. شاید جب کپتان اس طرح کے بیانات دیتے رہے، جلسوں میں تقاریر کرتے رہے، شاید ان کو اس وقت اندازہ نہ تھا کہ کبھی ان کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے آج پیشی پہ پیشی ہوئی، کیسز تھے کئی. تو اس حوالے سے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکچولی جو عادت ہے وہ ہمارے کپتان کو وہ زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھنے کی ہے. اچھا، اس لیے آج بھی انہوں نے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزارا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا کہ جو ٹرائل ان کا توشہ خانہ کے حوالے سے چل رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ چیلنج کیا ہوا ہے. اور ان کے جو خواجہ حارث صاحب ہے وہ ان کے وکیل ہے. اور سب سے اور بات بتا دوں آپ کو
کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں آج عمران خان کی طرف سے، اور ان کا جو آج وہاں پہ جو باتیں سننے میں آئی ہیں وہ حیران کن ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جناب دیکھیں یہ کیسا ظلم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں، ان کے ذاتی معاملات جو ہیں ان کو ریکارڈنگ کر کے پھر لیک کیا جا رہا ہے۔ تو آگے جو ہے وہ جسٹس صاحب نے فرمایا جناب یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ کیس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں یہ چلتے ہیں۔ تو دوسری طرف سے وہ سائفر کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کھوسہ صاحب نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ سائفر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، ہاں جی وہ کہتے ہیں سائفر کے حوالے سے جو حقیقت ہے وہ مان گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سائفر آیا ہے لیکن اس میں سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ کس کی؟ حکومت کی۔ سائفر جو ہے وہ سازش نہیں ہے، یہ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب فرما رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا بیانیہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے تو رات کو کہا سائفر ہے ہی نہیں، وہ ایک مفہوم۔ ہاں لیکن آج جو ہے ان کے وکیل جو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہے انہوں نے سائفر کے حوالے سے یہ مان لیا کہ جناب یہ سازش نہیں تھی، یہ کیا تھی کہ مداخلت۔ اب یہ دیکھیں پہلے تو یہ سازش کی خان صاحب کا بیانیہ۔ اور اب ایک بات اور بتا دوں بھائی جان، عدالتوں میں آئین اور قانون کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بیانیہ نہیں چلتا، ظاہر ہے وہ جلسہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اب خان صاحب کہیں کہ جو میں بیانیہ دے رہا ہوں اس کے مطابق ہی عدالتوں میں بات ہو، نہیں، عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ تو ایک بڑی باریک بات ہے کہ خان صاحب نے جب توشہ خانے سے جو گھڑی وغیرہ لی اور وہاں سے فروخت کی، وہ جو آمدن ہوئی وہ آمدن ان کا اثاثہ بن گئی، وہاں سے حاصل ہونے والے پیسے ان کا اثاثہ بن گئے، اس کا بھی انہوں نے اپنے وہ ٹیکس ریٹرنز میں فائل نہیں کیا۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے، یہ جلسے کی بات تو نہیں ہے نا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں نا اس حوالے سے میں اور بھی طارق جمال صاحب جو خان صاحب ہے نا کے وکیل ہے نا خواجہ حارث صاحب، وہ بھی ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ وہاں پہ توشہ خانہ کے حوالے سے، اس کی خریداری کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ ہمیں جی الیکشن کمیشن کی ججمنٹ اس میں موجود نہیں ہے، اور گواہ کے حوالے سے امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں اور خواجہ حارث، ان کی آپس میں نوک توک بھی ہوئی ہے، اور اس میں جو جج تھے ہمایوں دلاور صاحب وہ بھی اس حوالے سے جو ہے ان کو روکتے رہے ہیں، اور جو خواجہ حارث صاحب ہے وہ یہی چاہتے تھے جرا کے دوران کہ وہ گواہ پہ پریشر ڈالے اور جو وہ بیان ان سے لینا چاہ رہے تھے وہ لے لیں، لیکن امجد پرویز صاحب نے وہاں پہ ان کو روکا ٹوکا، یہ معاملات وہاں پہ چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز توشہ خانہ سے لی جاتی ہے اس کی کوئی رسید ہونی چاہیے۔ وہ فروخت اگر آپ دیکھیں نا کہ توشہ خانہ سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، جب خریدی ہے اسی وقت رسید ہونی چاہیے تھی۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال بعد آپ نے وہ چیز فروخت کر دی اور فروخت کرنے کے 1 سال بعد اس میں جتنی بھی قیمت ہے، جتنی بھی لگائی گئی ہے 20%، 10%، 1 سال بعد جمع کروانا۔ تو یہ معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو بھٹا صاحب آج مجھے وہی سین یاد آ رہا ہے کہ 2018 میں میاں نواز شریف الیکشن سر پہ تھا اور میاں نواز شریف عدالتوں میں پھر رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے، پیشی پہ پیشی بھگت رہے تھے۔ وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے، آج پھر سابق وزیر اعظم پیشی پہ پیشی بھگت رہے ہیں، الیکشن سر پہ ہے اور وہی سین دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں۔ آپ اس پہ کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ توشہ خانہ کیس آپ کے سامنے ہے، چیف اپنا توہین الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھائی جان 2-3 کیس اور وہ ہیں جو چل رہے ہیں، جس میں القدر ٹرسٹ اور عدت میں نکاح والا۔ ابھی بھائی جان یہ ان کی سپیڈ جو ہم 2 دن پہلے بات کر رہے تھے کہ 25 کے بعد جو ہیں وہ کپتان کے کیسز کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کی سپیڈ بھی دیکھیں گے، اور آپ اور بھی جس طرح آج فواد چودھری نے معافی مانگ لی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے کہہ دیا کہ میں تحریری دینے کو تیار ہوں،
تو ہم نے جو 4 دن پہلے کہا تھا آپ کو بہت سے سلطانی گواہ بھی موجود ملیں گے کہ جو خان صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے، لیکن اب جو ان کے فوکل پرسن سے ان کے ترجمان تھے وہ سب آ کے یہی کہیں گے کہ ہم جو بھی کر رہے تھے وہ کپتان کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے کپتان کے کیسز کی سپیڈ بھی تیز ہو رہی ہے، اور یہ آئندہ الیکشن پہ کپتان کی انتخابی مہم پہ بہت گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ آج کپتان کی پیشی پہ پیشی رہی، اب یہ 2 اگست بھی اہم ہے، وہ نکاح کا کیس بھی اہم ہے، عدت والا، اور بھی کئی کیسز اہم ہیں۔ ویسے وہ سزا تو ایک کینڈیڈیٹ کے لیے ایک لمحے کی بھی کافی ہوتی ہے۔ تو آج کی صورتحال تھی، ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا۔ بھٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے نوٹیفکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔